بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ٹی روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے، ہر پل ہر لمحہ، آمین ثم آمین۔ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں، تو آج اسی کا پارٹ 2 ہے، اس کا حصہ دوم ہے، جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بتاؤں گی آپ کو اس کے دوسرے حصے کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ تو اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جن لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا، میری ویڈیوز کو لائک کیا، ان کو شیئر کیا اور اچھے اچھے کمنٹ سے بھی مجھے نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے نئے آنے والے ویورز سے میری درخواست ہے، جو میرے پہلی بار جو میرے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں اور میری ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیں۔ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور پوری آسانی کے ساتھ مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنے اچھے اچھے کمنٹس بھی ضرور بھیجیے گا۔ اب میں چلتی ہوں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کے بارے کا دوسرا حصہ ہے۔ بس حاصل کلام حابیل و قابیل دونوں بھائی کوہ منا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کے مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا اور وقت فرصت پر نگاہ رکھتا، کیونکہ اس کو دفع کرے، اور اس زمانے تک کسی نے کوئی خون ریزی نہیں کی تھی۔ مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا، اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میری کیا تقصیر ہے؟ خدا عادل ہے۔ اچھا، اگر تو مجھے مار دے گا تو میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز محشر عند اللہ ماخوذ ہوگا اور مستجوب دوزخ ہوگا، اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کے سنتے ہی اور بھی اس کا دشمن جانی ہوا۔ اور ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ قضائے الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا، اور وہ منگل کا دن تھا کہ حابیل اس میں سوتا ہے۔ اس میں مردود ہوا کہ اس کو کسی طرح سے مار ڈالوں، قضائے الہی سے گریز نہ تھا۔ اس میں شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کی آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا، سانپ مر گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس اللعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مار دیا، جس کی وجہ سے حابیل مر گیا اور وہ مردود خدا کی بارگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ بعدہ گدھ اس پر آ گرے، قابیل مردود ہوا، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ آخر اس لاش کو کاندھے پر لے کر گرد عالم کے پھرنے لگا۔ جس زمین پر لہو اس کا گرا وہ زمین شور ہو گئی۔ پس خدائے تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کی فضیحت کرے، تب کوے کو بھیجا، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ ترجمہ ہے، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو کرتیت تا زمین کو اس طرح دکھائے کس طرح سے چھپانا ہے میت اپنے بھائی کا۔ خلاصہ یہ تھا کہ کوے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ بعد میں اس کے اپنے چنگل میں پنجے میں اور چونچ سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں کوے کو گاڑ کر چلا گیا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ ہے، اے خرابی، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا، پھر لگا پچھتانے۔ سورہ مائدہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔
قابیل نے حابیل کو مار کر ڈرا کہ اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ مجھے دیکھ کر پکڑ لیں گے۔ تب اس کو مانند بشتارے کے باندھ کر کئی روز لیے پھرا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا۔ اس نے اس کو دکھا کر زمین کریت کر دوسرے مردے کو دفن کیا تو اس نے دفن کرنے کا طریقہ سیکھ لیا اور بھائی کی خیر خواہی دوسرے کے حق میں دیکھی۔ تب وہ پشیمان ہوا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کیا۔ بعدہ جانے قصد کیا۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین قابیل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک داب لیا۔ جب قابیل نے روبروئے آسمان کیا اور کہا، خدایا ابلیس بھی تیری بارگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین داب لیتی۔ آواز آئی، اے مالون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہیں کی تھی، اپنے بھائی کو نہیں مارا تھا۔ وہ پھر بولا، خدایا میرے باپ بھی گندم کھا کر عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے اس پر عتاب ہوا، اے مردود، تیرے رب نے قطع صلہ رحمی کب کیا تھا جیسا کہ تو نے کیا؟ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے داب لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب قسم ہے تیری کہ میں جب اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ پھر ندائی، اے زمین اس کو چھوڑ دو۔ تب اس نے چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت میں قابیل کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کو نیزے سے مارا۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اسی طرح حال اس روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی مگر وہ نہ پایا۔ بعد وہ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا، چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز ان کے غم و فکر میں رہتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ حابیل اے پدر پکارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل ہم سے بیزار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مت کریا زاری کرو، خدا تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، لعنت خدا کی اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے قبر اس کی کھود کر اسے نکال کر مغز اس کا نکل پڑا ہے اور خون سے تر بتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اور بھی بہت سارا دونوں روئے اور ان دونوں کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے اور روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھرایا۔ جس موضوع میں وہ جاتے وہ موضوع یہ ظلم دیکھ کر روتے اور چرند پرند بھی ان کی سال پر گریہ زاری کرتے اور کہتے بھاگنا چاہیے انسان سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان میں لا کر دفن کیا اور اس وقت ان کے فرزند 120 تھے۔ اس وقت سوائے حابیل کے کوئی بھی نہ مرا تھا۔ سب بیٹوں نے تب اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کیا، ہم کچھ روپے پیسے چاہتے ہیں کہ اس سے کمائیں اور سوداگری کر کے کھائیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس قدر چاندی سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا ہوگا کہ وہ اس سے تجارت کر کے کھائیں۔ پس غیب سے آواز آئی، سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دے تاکہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر بقدر حال اپنے تجارت کر کے کھائیں تو وہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔
پس بعد 1000 سال کے حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میووں کی بیٹوں سے فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے کے لیے گئے، مگر حضرت شیش علیہ السلام تیمارداری میں باپ کی حاضر خدمت رہے۔ جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیش کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تو اس پہاڑ میں جا کر دعا مانگ، تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے کہا، آپ میرے والد بزرگ ہیں، تو آپ کے لیے دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوں باعث گندم خوری کے کہ تم پاک صاف ہو۔ تب انہوں نے حسب الحکم باپ کے وہاں جا کر دعا مانگی۔ دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ماں ایک طبق زریں اور اس میں طرح طرح کے میوے جیسا امرود و سیب، نارنجی، ترنج و لیموں، انگور، انجیر، خربوزہ وغیرہ اس میں لا کر اور دوسرے طبق میں زر سرخ کا اس پر ڈھانک کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ حور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ حور کس کے لیے ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حق تعالیٰ نے اس حور کو جنت سے حضرت شیش کی زوجیت میں بھیجا ہے، کیونکہ سب فرزند سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے ہیں۔ بعض نے روایت کی ہے کہ وہ حور پھر جنت میں چلے گی اور ان کے لیے قیامت تک جنت میں منتظر رہے گی۔ اور مصنف اس کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیش سے کر دی، اور اس حور کی عربی زبان تھی۔ جو فرزند اس سے پیدا ہوتا ہے وہ عربی بولتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے اس میوے سے کچھ آپ کھایا اور کچھ بیٹوں کو دیا۔ جس نے اس میوے کو کھایا فاضل تر اور دانا نابینا ہوا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب قریب ہے کہ میں اس دنیا سے کوچ کروں گا۔ حضرت شیش علیہ السلام، قائم مقام میرا رہے گا، تم اس کی فرما برداری کیجیے اور اس پر ایمان لائیے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اقرار کیا کہ اس کے بعد حضرت نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، بیٹے سب باپ کی مفارقت میں بہت روئے، نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا۔ 2 سال تک باپ کی قبر پر حاضر رہے، بعد جدا ہو کر اپنے اپنے گھر گئے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔